الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حمد و صلات کے بعد آپ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان سیرت حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انسانی تاریخ میں عورت کی داستان بڑی ہی دردناک ہے۔ ظاہری اعتبار اور ظاہری جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس صنف نازک پر اس قدر ظلم کیے جاتے رہے ہیں کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرب معاشرے میں جو کہ جاہلیت کا زمانہ ہے، تو عورت کو کوئی بھی شخص انسان ہونے کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے ساتھ مال جیسا سلوک کیا جاتا۔ حتیٰ کہ پیدائش پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب دائی آ کے خبر دیتی نا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجہہ، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، اور آج بھی یہ مرض موجود ہے۔ اور اگر بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے تو پھر اسے قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اب اس حیات سوز معاشرے میں اللہ کے قرآن نے اور پیغمبر اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اپنی مثالات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عورت اگر ماں ہے تو پھر آقا اسلام نے فرمایا کہ اولاد پر باپ سے بھی 3 گنا زیادہ، اولاد پر باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ماں کا حق ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کے لباس ہو۔ لباس کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ لباس میں عزت ہے، لباس سے عیب چھپتے ہیں، اور لباس کا ذکر کر کے بیوی کی قربت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عورت اگر بہن ہے یا بیٹی ہے تو پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر 3 بہنیں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں تو جنہوں نے ان کی اچھی تربیت کر دی، اچھی پرورش کر دی، انہیں دین سکھا دیا، اللہ کے راستے پہ چلا دیا،
انہیں تقوی و طہارت کی تعلیم دے دی، انہیں باعمل بنا دیا، انہیں باکردار بنا دیا، تو آقا علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اچھی تربیت کی ہوگی اپنی بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کی، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس بندے کو جنتی کر دے گا۔ اب جب یہ بات کی نا آقا کریم علیہ السلام نے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا پھر بھی جنتی۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اگر ایک کی بات کرتا نا تو آقا علیہ السلام نے ایک کے متعلق بھی یہی کہہ دینا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آگے میں وضاحت کروں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم نے جس بیٹی کی بات کرنی ہے وہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں۔ سب سے چھوٹی بیٹی اور لاڈلی بیٹی، اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ابتدائی پرورش سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی گود میں ہوتی ہے اور نبوت کی گود میں ہوتی ہے۔ بچپن میں اعلان نبوت کے بعد سیدہ کائنات نے مشکل ترین حالات میں بھی، بچپن میں بھی اپنے باپ کی بڑی مدد کی۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے اوجڑیاں پھینکی، کیچڑ پھینکا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے خبر دیتے ہیں تو سیدہ کائنات ابھی بچپنا ہے، بلوغت بھی نہیں، تو بچپنے میں دوڑ لگا کے جاتی ہیں، اپنے ابا جان کے اوپر سے اوجڑی کھینچ کے ایک طرف پھینک دیتی ہے۔ مشکل حالات میں اپنا ابا جان کا ساتھ دیا۔ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام کے گھر میں دیگر ازواج آتی ہیں، تو حضرت سیدہ کائنات کو دیگر ازواج کی معیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب گھر میں کیا ملتا ہے؟ سیدہ کائنات نے کیا دیکھا ہے؟ بلوغت کے ایام ابھی نہیں آئے، تو سیدہ کائنات نے اپنے گھر میں ماحول یہ دیکھا کہ ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، ازواج مطہرات پہ یا تلاوت قرآن جاری ہے یا ازواج مطہرات کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ آقا علیہ السلام سے عبادت کا ذوق ملتا ہے، تلاوت کا جذبہ ملتا ہے، گفتگو کا انداز ملتا ہے، محبت ملتی ہے، خدمت کا جذبہ ملتا ہے، نرم گوئی کا انداز ملتا ہے، قربانی کا جذبہ ملتا ہے، دیگر ساری بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی خوبیاں ان کو ورثے میں مل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی اور پردے کا یہ عالم ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ نبینا صاحبی حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں لے جاتی ہے کسی کام کے سلسلے میں، تو حضرت سیدہ کائنات دوڑ کے
اپنے گھر میں اندر چھپ جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی ابا جان یہ ابن مکتوم آیا نا تو میں اندر چلی گئی ہوں، پردہ کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ تو نبینا صاحب ہے میرا اور آپ ابھی چھوٹی ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو سیدہ کائنات نے جواب دیا ابا جان اگر یہ مجھے نہیں دیکھ رہے تو میں تو دیکھ رہی ہوں نا، لہٰذا میں نے پردہ کرنا ہے۔ اب بچپن میں یہ تربیت ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بحکم ربانی آقا علیہ السلام بڑی سادگی کے ساتھ تقریب نکاح منعقد کرتے ہیں۔ مولا کائنات مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے شادی ہوتی ہے۔ اب ایک نئی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، لیکن تمام مورخین نے لکھا ہے کہ یہ عورت وہ عورت ہے کہ جس عورت پہ عورت کا لفظ جو ہے نا 100% درست آتا ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ یہ واحد عورت ہے جس کے اوپر عورت کا اطلاق کیا جائے تو صحیح بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ تمام مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں بھی سر ننگا نہیں ہونے دیا، اپنے گھر میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پردے کا اہتمام کیا اور جب شادی ہو کے گھر جاتی ہیں تو اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، بچوں کے کھانے کا انتظام خود کرتی ہیں، ادھر کام بھی جا رہی ہیں، ادھر زبان پہ اللہ کا ذکر بھی جاری ہے، ادھر کام جا رہی ہیں، ادھر تلاوت قرآن جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ کائنات حافظہ بھی تھی، آپ نے کسی سے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اپنے بابا جان سے بھی جس طرح ہم کسی استاد کے پاس جا کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھا۔ پھر کیسے حافظہ بنی؟ آپ کو پتا ہے کیسے بنی کہ آقا علیہ السلام پوری رات کھڑے ہو کے جب تلاوت قرآن کرتے سیدہ کائنات سن کے آقا علیہ السلام سے حافظہ بن گئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، اور انہوں نے اپنی اماں جان سے ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب دیکھا نا اماں جان نے ایک رکعت میں پوری رات میں ایک دفعہ قرآن مکمل کر لیا تو یہ شہزادے سنتے رہتے، سن کے انہوں نے اپنی ماں سے قرآن کو حفظ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر پردے کا اہتمام ہے کہ گھر میں بھی اپنا سر جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا میل و ماہ نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارا ہے مصطفیٰ حجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ نور تطہیر سے جن کی پاکی آئمہ ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ اب جب اس طرح اہتمام کیا نا تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے سیدہ کائنات کو بلایا، کان میں ایک بات کی، سیدہ کائنات رونے لگی، پھر بلایا، پھر ایک بات کی، مسکرانے لگی۔
تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آتی ہیں، پوچھتی ہیں بیٹا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ سیدہ کائنات کہتی ہیں اماں جان یہ ابا جان کا اور میرا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، بعد میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں بیٹا اب تو راز کی وہ بات بتلا دو۔ تو اس وقت فرمانے لگی اماں جان بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے مجھے بلوایا نا اور میں آئی تو آقا علیہ السلام نے میرے کانوں میں ایک بات کی، وہ بات یہ تھی کہ حضور نے مجھے خبر دیتی تھی بیٹا میں نے اب چلے جانا ہے۔ تو میں رونے لگی، پھر آقا علیہ السلام نے مجھے قریب کیا اور کان میں بات کی، وہ بات یہ تھی کہ ابا جان نے فرمایا بیٹی خوش ہو جاؤ، سب سے پہلے تو نے میرے پاس آ جانا ہے۔ تو پھر میں مسکرانے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کو پتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، صرف 6 ماہ۔ اور سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی خبر کے مطابق سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتی۔ اب جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے نا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات کو ہم نے ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ تو وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی باپی ہیں، اور اس وقت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بن چکی تھی، ہم وقت سیدہ کائنات کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آج لوگ لڑاتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں آپس میں۔ میں نے اپنے مسلک کی کتابیں پڑھی اور دوسروں کی بھی پڑھی، میں نے یہ پڑھا کہ 6 ماہ میں آخری دنوں میں وہ کون سی نوکرانی تھی جس نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے، سیدہ کائنات کی خدمت کی ہے۔ تو مجھے کوئی عورت نظر ہی نہیں آئی۔ دشمن کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت وہ حضرت اسماء بنت امیس تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، وہ خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے، انہوں نے جس شوہر کا انتخاب کیا اس شوہر کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی باتیں غلط کی جاتی تو ایمان سے بتائیں، حضرت اسماء ان سے شادی کرتی؟ تو شادی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جعفر طیار کے گھر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان ہوتی۔ اب جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سیدہ کائنات کے وصال کے بعد ان کی پھر شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیکھا کہ ہر وقت علی المرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت اطہار کی شانیں بیان ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا، جب سیدہ کائنات پریشان رہتی تھی نا، اس وقت خادمہ جو تھی حضرت اسماء بنت امیس تھی، جب بھی خدمت کے لیے آتی تو دیکھتی کہ پریشان بیٹھی ہیں، تو ایک دفعہ پوچھ لیا کہ سیدہ کائنات آپ بتائیں تو صحیح کہ جب سے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اور غور سے سننے والی بات ہے، فرمانے لگی اسماء اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سب سے پہلے میرے پاس آنا ہے، میں نے اپنے پردے کا بڑا لحاظ رکھا ہے، لیکن ایک پریشانی اندر ہے، اور وہ پریشانی یہ ہے
کہ جب بندہ مرتا ہے نا، چارپائی پہ لٹاتے ہیں، اوپر ایک کپڑا ڈالتے ہیں، تو جو انسانی وجود ہوتا ہے نا، تو جس طرح اس کا وجود ہوتا ہے نا، تو جب وہ کپڑا چپک جاتا ہے نا، تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا جسم پتلا تھا یا موٹا تھا۔ اب یہ مجھے پریشانی لاحق ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو اسی طرح ہوگا، میرے اوپر بھی کپڑا ڈالیں گے تو دنیا دیکھ لے گی کہ سیدہ کائنات کا وجود کس طرح ہے۔ تو یہ پریشانی مجھے لاحق ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ مجھے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ تو سیدہ کائنات نے جب یہ بات کی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ جب ہم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی نا، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مسلمان عورتیں فوت ہوتی تھی نا، تو چار پائی کی 4 نکروں پہ ڈنڈیاں لگاتے تھے، یہ کھجور کی جو چھڑیاں ہوتی ہیں وہ لگا کے آپس میں ملا دیتے تھے، اوپر کپڑا ڈالتے تھے، ایک ڈولی بن جاتی تھی، ایک ہالہ بن جاتا تھا، ایک پردے کا نظام بن جاتا تھا۔ تو اس طرح لے کے چلتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ تو سیدہ کائنات مسکرانے لگی، فرمانے لگی اسماء جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے کفن دفن کا 4 پائی کا انتظام آپ نے کرنا ہے اور رات کو میرا جنازہ پڑھانا ہے تاکہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، اس قدر انتظام ہے پردے کا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کی شانیں کتنی بیان کی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کو یہ ادائے پردے والی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کریم علیہ السلام اعلان فرما دیجیے اذا کان یوم القیامت، جب قیامت آئے گی ہر شخص پریشان ہوگا اور وہ بالکل کپڑوں کے بغیر ہوگا۔ اس سخت ماحول میں ایک آواز آئے گی، نادا منادن ومن وراء الحجاب، کون سی؟ یا اہل الجمع، اے جمع ہونے والوں، اے اہل محشر، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمر، کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سواری پہ آ رہی ہے، کسی کی نگاہ ان پہ نہیں پڑنی چاہیے، سبھی اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو۔ تو سبھی کی نظریں جھکی ہوں گی، اللہ کے نبی جو ہے وہ بھی سواریوں پہ ہوں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی بھی سواری پہ ہوگی، آنے واحد میں وہ سواری نبیوں کی طرح وہ کراس کر دے۔ تو جس نے اپنے پردے کا اتنا لحاظ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر اس ماحول میں بھی اس کے پردے کی لاج رکھی۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، دنیا والوں سن لو، سیرت میں، صورت میں، چال میں، ڈال میں، انداز میں، بیٹھنے اٹھنے میں، گفتگو میں نے سیدہ کائنات سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جو آقا علیہ السلام کی چلتی پھرتی تصویر ہو، یعنی آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی کامل تصویر اگر کوئی ذات ہے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کیا یہ عظمت تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے تجھے عالمین کی عورتوں کی اور دوسری حدیث مبارکہ میں جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور تیرے بیٹوں کو حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔
اللہ اکبر۔ اور بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، دوسری حدیث پاک میں بدعۃ منی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے محبت کیا، اظہار کیا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا والوں سن لو، میں نبی ہوں، میری بیٹی نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، میری بیٹی رسالت کا ٹکڑا ہے، میں عظیم ہوں، میری بیٹی عظمت کا ٹکڑا ہے۔ قربان جائیے وہ عورت جس کا باپ نبیوں کا امام ہے، وہ عورت جس کا شوہر ولیوں کا امام ہے، قربان جائیے وہ عورت جس کے بیٹے امت کے امام ہیں، اس کی عظمت کتنی ہوگی، شان کتنی ہوگی، مقام کتنا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آخری بات سن لیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ میں نے قرآن کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے دل پہ اتارا ہے، اور حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن اپنے حبیب کے دل پہ اتارا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کا ٹکڑا میری بیٹی فاطمہ ہے۔ تو اب اس سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں میری امت وہ کون سی خوبی ہے، وہ کون سا کمال ہے، وہ کون سی عظمت ہے، وہ کون سا شرف ہے، وہ کون سی کرامت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، اور اللہ نے میری بیٹی کو وہ شان نہیں عطا کی۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے پردے پہ بڑا زور دیا ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی کیا حالت ہے، ہم خود پردہ نہیں کرواتے۔ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں سے نکلتی ہیں تو وہ بد سنور کے بد ٹھن کے نکلتی ہیں، اور جب خامن کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ دیکھ لیں کیا صورت حال ہوتی ہے۔ جب بازار میں جانا ہے بد ٹھن کے جانا ہے، اور جب خامن نے گھر آنا ہے تو اس وقت اسی کیفیت میں بیٹھی۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا اسلام نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو بیٹی کو اتنی اعلیٰ تربیت کر کے بھیجو کہ وہ جہاں پہ بھی جائے اس گھر کو جنت بنا دے۔ وہ گھر والے بھی آپ کو دعائیں دیں یار اس نے اپنی بیٹی پہ جو ہے نا وہ وقت بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی دی ہے۔ تو یہ ہمارے اندر کمی کمزوریاں ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے اسوہ کاملہ پہ ان کی پیروی بھی کریں، ان کی سنتوں پہ عمل بھی کریں، اور جو نمونہ حیات بنی ہیں عورتوں کے لیے ان کے اسوہ حسنہ پر عمل بھی کریں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنت جانا چاہتی ہیں، وہ سیدہ کائنات کی سنگت میں جانا چاہتی ہیں، لیکن کردار ان جیسا نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان جیسا کردار نہ ہو اور ان کی سنگت مل جائے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہم تھوڑی سی کوشش کریں، قدم بڑھائیں کہ بیوی ہے اس کی تربیت کریں، بیٹی ہے اس پہ زیادہ زور دیں کیونکہ اس نے آگے جانا ہے۔ اگر وہاں پہ کردار سونا دکھائے گی تو وہ آپ کو دعائیں دیں گی، اگر اس پہ غلط بات ہوگی تو پھر بد دعائیں بھی اس کو نہیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ رب العزت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر بھی پردہ اور شرم و حیا والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام